ایک بار کی بات ہے، ایک گاؤں تھا۔ اس میں ایک چھوٹے سے گھر میں سلیم اپنے پورے پریوار کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے پریوار میں اس کی امی، اس کی بیوی اور اس کا بچہ بھی تھا۔ سلیم بہت غریب تھا اور اس کے گھر میں کمانے والا صرف وہ اکیلا تھا۔ اس کے ابو کا انتقال کچھ سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ سلیم آٹو رکشہ چلانے کا کام کیا کرتا تھا، لیکن اس کا مالک اسے پیسے ہی نہیں دیتا تھا۔ اور اب کچھ ہی دنوں میں بقرعید کا تہوار آنے والا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، سلیم بیٹھا ہوا تھا، تبھی اس کا بیٹا رحیم آتا ہے اور کہتا ہے، ابو جان، بقرعید آنے والی ہے، کیا آپ بھی بکرا لاؤ گے؟ میرے سارے دوستوں کے گھر بکرا آ گیا ہے، آپ بھی بکرا لاؤ نا ابو جان۔ ہاں بیٹا، ضرور آئے گا بکرا، انشاءاللہ۔ سلیم نے اپنے بیٹے سے کہہ تو دیا تھا کہ وہ بکرا ضرور لائے گا، لیکن اس کے پاس بکرا لانے کے لیے ایک بھی روپے نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنی بیگم سے کہا، بیگم، میں نے کہہ تو دیا ہے کہ میں بکرا لاؤں گا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بکرا کیسے لاؤں۔ لعنت ہے مجھ پر، میں ایک قربانی تک نہیں کرا سکتا۔ ایسا نہ کہیں، جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم قربانی نہیں کرا پا رہے، اور پھر اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ قربانی کرائے تو وہ کروائے، اور جو قرض دار ہیں اور غریب ہیں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے قربانی کروانے میں۔ انشاءاللہ جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم بھی قربانی کرائیں گے، آپ پریشان مت ہو، اللہ ہماری مدد کرے گا، اور ابھی صرف دعا ہی کام آئے گی۔ دعا کریے، اللہ ہماری ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہی ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ اتنا کہہ کر سلیم آٹو لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر ایک جنگل میں پہنچ کر سلیم اپنا آٹو ایک جگہ روک دیتا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنے لگتا ہے۔ سلیم من ہی من اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ، میری مدد فرما، میں تیری راہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس بار میرے گھر قربانی چاہتا ہوں، میری دعا قبول فرما میرے مولا۔ پھر اللہ سے دعا مانگ کر سلیم پھر سے اپنا آٹو لے کر اسے چلانے چلا جاتا ہے۔ پھر یوں ہی شام ہو جاتی ہے، اور جب وہ آٹو اپنے مالک کے پاس لے جاتا ہے تو اس کا مالک اس سے کہتا ہے، ارے بیٹا سلیم، کہاں چل دیے؟ اپنے پیسے تو لیتے جاؤ۔ تو پیسے؟ مالک پیسے؟ ہاں سلیم بیٹا، پیسے۔ میں تمہیں پیسے نہیں دیتا تھا، اس لیے تم قربانی نہیں کروا پا رہے تھے۔ جب تم صبح اپنی بیگم سے باتیں کر رہے تھے تو میں ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ تم محنت کرتے ہو، سارا دن آٹو چلاتے ہو، اور تم قربانی نہیں کروا پا رہے۔ یہ لو پیسے، پورے 20,000 ہیں، جاؤ جا کر بکرا خرید لاؤ، قربانی کرو، اور ہو سکے تو مجھے میری غلطی پہ معاف کر دینا کہ میں تمہیں تمہارا پگار نہیں دیتا تھا۔ شکریہ مالک، شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری دعا اتنی جلدی قبول کر لی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تو میری دعا اتنی جلدی قبول کر لے گا۔ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ میرے رب۔ سلیم منڈی جا کر بکرا لے آتا ہے اور اپنے گھر کے سامنے آ کر اپنے بیٹے اور اپنی بیگم کو بلانے لگتا ہے۔ فاطمہ، ارے او فاطمہ، رحیم، بیٹا ادھر آؤ، یہ دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ سارے گھر والے آ جاتے ہیں اور رحیم کہتا ہے، ارے واہ، ابا جان بکرا لائے ہیں، ابا جان بکرا لائے، میں اپنے سارے دوستوں کو دکھاؤں گا۔ سلیم کی امی جان اندر آ کر سلیم سے پوچھتی ہیں، ارے بیٹا سلیم، تو یہ بکرا کہاں سے لایا بیٹا؟ تیرے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ تو بکرا لیا، پیسے کہاں سے آئے بیٹا؟ امی جان، بس اتنا سمجھ لیجئے
کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ آج جب میں مالک کو آٹو واپس کرنے گیا تو انہوں نے مجھے روکتے ہوئے کہا کہ بیٹا اپنے پیسے لیتے جا۔ تو میں نے مالک سے پوچھا کہ مالک کیسے پیسے؟ آپ تو پیسے دیتے نہیں ہو۔ تو مالک نے کہا کہ آج سویرے جب تم دونوں میاں بیوی بات کر رہے تھے تو میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی تھی اور مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا، تو اس لیے انہوں نے میں نے کام کیا تھا سارے پیسے دے دیے۔ مالک نے مجھے پورے 20,000 روپے دیے تھے اور میں اس کا بکرا لے آیا ہوں۔ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ پہلی بار میرے گھر میں قربانی ہوگی۔ یا اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمانا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ انشاءاللہ ہمارے گھر قربانی ضرور ہوگی۔ دیکھیے اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج سارے لوگ بہت خوش تھے کیونکہ پہلی بار ان کے گھر میں قربانی جو ہونے جا رہی تھی۔ اسی طرح ان کی بقرہ عید بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ گزرتی ہے۔ آپ سبھی کو مسفرہ ٹونی ٹونز کی طرف سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔